ان فیوچر جو ہیں وہ سچے ہو سکتے ہیں. اس میں یہ ورلڈ وار 3 کا ڈریم ہے, ایک غزوہ ہند سے ریلیٹڈ ہے. اس میں جو ڈریمز میں آیا مجھے کہ میڈل ایسٹ اور ترکی میں ڈسٹرکشن شروع ہوتی ہے. اس میں پھر رشیا جو ہوتا ہے وہ پھر میڈل ایسٹ کے علاقوں پہ قبضہ کرتا ہے. پھر اس کے بعد جو یو ایس اے ہے وہ بھی اس جنگ میں شامل ہو جاتا ہے. وہ پھر بڑھتے بڑھتے ایک ورلڈ وار 3 کی صورتحال اختیار کر لیتا ہے. تو وہ جو تیسری جنگ عظیم ہوتی ہے وہ پھر پھیلتی جاتی ہے. اور دوسری طرف پاکستان جو ہوتا ہے وہ اس میں یعنی خوشحالی آتی جاتی ہے. اسرائیل نے جنگ کے فرمان پر دستخط کر دیے, غزہ کو کھنڈر میں تبدیل کرنے کی دھمکی. محمد قاسم نے یہ خواب 3 مارچ 2017 کو دیکھا. اس خواب میں دیکھتا ہوں کہ جب ترکی میں تباہی شروع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اسرائیل بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. اسرائیل فلسطین کے علاقے میں اپنی کاروائیاں تیز کر دیتا ہے اور دجال کے لیے محل بناتا ہے, اور مسلمان سوائے احتجاج کرنے کے کچھ نہیں کر پاتے. اسلامی تعاون تنظیم کی اسرائیلی جارحیت کی مذمت, عالمی برادری سے مزاحمت کا مطالبہ. عرب لیگ کا مسلح تصادم فوری روکنے پر زور, کہا اسرائیل کی انتہا پسندانہ پالیسیز ٹائم بامب ہیں. سعودی عرب سرگرم, مختلف ممالک سے رابطے. سعودی وزیر خارجہ کا امریکی ہم منصب کو فون, جنگ بندی پر اتفاق. یورپی یونین, اردن اور مصر کے وزراء خارجہ کو بھی فون. قطری وزیر خارجہ سے بھی بات کی. قطر نے تشدد میں مسلسل اضافے کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرایا. یورپی ممالک کی بھی حماس کے حملوں کی مذمت. پوپ فرانسس کا فریقین سے جنگ بندی کا مطالبہ. اسرائیل کچھ گروپس کو اپنے ساتھ ملا کر دہشت گردی کی کاروائیاں بھی شروع کر دیتا ہے. امریکہ اپنی انٹیلیجنس سے اسرائیل کی ہر طرح سے مدد اور حمایت کرتا ہے. امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا. جو بائیڈن کا اسرائیلی وزیر اعظم سے ایک اور رابطہ. امریکی صدر نے مزید مدد فراہم کرنے کا کہا. جنگ بندی پر زور. رشیا کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ بھی شام اور دوسرے علاقوں میں کچھ گروپس کو اپنے ساتھ ملا کر کاروائیاں کرتا ہے, اور اس طرح سے مسلمان علاقوں پر قبضے کی دور شروع ہو جاتی ہے. پھر اچانک امریکہ مشرق وسطی کی جنگ میں سرعام کود پڑتا ہے, اور اسرائیل اور اپنے باقی اتحادیوں کے ساتھ مل کر رشیا کے گروپس کے خلاف لڑنا شروع کر دیتا ہے. یہ دیکھ کر رشیا بھی اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر جنگ میں کود پڑتا ہے. اس طرح سے تیسری جنگ عظیم کا آغاز ہو جاتا ہے اور میدان جنگ عرب ممالک بنتے ہیں. اس جنگ کے نتیجے میں مشرق وسطی میں بدترین تباہی شروع ہو جاتی ہے اور یہ جنگ پھیلتی جاتی ہے. رشیا اور امریکہ اور ان کے الائز کی اس جنگ میں بہت بڑی تعداد ہوتی ہے, اور بہت بڑی تعداد میں مسلمان مرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ جنگ اتنی خطرناک اور شدید ہوتی ہے کہ کوئی اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا. یہ جنگ آہستہ آہستہ مصر, سوڈان, کویت, متحدہ عرب امارات اور پھر پورے مشرق وسطی میں پھیل جاتی ہے, اور امریکہ, اسرائیل اور رشیا کے اتحادی بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں. کچھ مسلمان ممالک بھی امریکہ اور رشیا کے ساتھ مل جاتے ہیں. دونوں سپر پاورز کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ علاقے حاصل کریں. وہ اپنے علاقوں پر قبضہ برقرار رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہیں, مگر دوسری طرف پاکستان ترقی کرتا چلا جاتا ہے. ان جنگی جہازوں کو دیکھ کے میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے کہ ایون ملٹری انجینئرز وہ ہکے بکے رہ جاتے ہیں کہ پاکستان نے اتنے شورٹ ٹائم میں یہ جنگی جہاز بنا کیسے لیے. میرے نزدیک 15ویں صدی ہجری اب مجدد کامل الامام المہدی سلسلہ تجدید خلافت کی آخری کڑی کے ظہور کا وقت ہے. پاکستان جب بنایا گیا تو ہم نے اللہ کے نام پہ بنایا اس کو, یعنی پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا, اور پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا.